الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سڈے گناہ معاف فرمائے خالق کائنات تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے اور اس عشرے میں دامے در میں سخنے کرنے جتنے دوست محنت کر رہے ہیں خالق انہوں کی توفیقات جزافہ فرمائے سید علی منتظر صاحب علی نقوی انہوں دی ہمشیرہ واسطے اولاد دی دعا ہے خالق کائنات انہوں دی جوڑی باب الحوائج دے صدقے آباد فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ حشر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو وہی اللہ ہے وہ ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں پھر خالق کائنات نے فرمایا عالم الغیبی و شہادتی اور وہ صرف معبود ہی نہیں اس کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ شاہد حاضر چیزوں کا بھی عالم ہے اور غیب چیزوں کا بھی وہ عالم ہے اللہ ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے اللہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے یہ دوسری چیز ہے جڑی اللہ نے اپنی قرآن پاک اپنے متعلق بیان فرمائی پہلی صفت کی یہ هو اللہ الذی اللہ وہ ہے لا الہ الا هو وہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں یہ اللہ دی صفت ہے وہ جڑا اللہ ہے وہ معبود ہے وہ جڑا اللہ ہے وہ معبود ہے وہ جڑا اللہ ہے وہ معبود ہے صرف معبود نہیں عالم الغیبی و شہادتی اس کی دوسری صفت یہ ہے صفت دوسری ہے وہ ایک ہی ہے صفت اس کی دوسری یہ ہے کہ وہ ظاہر کا بھی عالم ہے اور غیب کا بھی عالم ہے شکریہ اگے خالق فرماتے ہیں هو الرحمن الرحیم پھر اس کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے پھر اس کی صفت ہے کہ وہ رحیم بھی ہے صفتاں چار ہو گئی ہیں وہ پھر ایک کے یعنی خالق معبود ہے لیکن پھر ایک کے معبود تو بعد پھر وہ عالم الغیب و شہادہ غیب دا عالم ہے لیکن ہے وہی کون جڑا ایک ہے پھر وہ رحمان ہے کون وہی اللہ جڑا ایک ہے پھر وہ رحمان ہے کنیاں صفتاں ہوئی چار خالق کائنات نے دوبارہ دہرایا اگلی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو کوئی نہیں ہے عبادت کے قابل مگر پھر وہی ہے پھر خالق شروع ہوئے خالق فرمانا الملک اس کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ ملک ہے ملک تو مراد بادشاہ ہے ملک دا معنی بادشاہ ہے ملک دا معنی بادشاہ عربی چ ملک دا معنی بادشاہ ہے اس کی پانچویں صفت یہ ہے الملک وہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے القدوس السلام اس کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک سلامتی پہ رہتا ہے کہ بس وہ بے عیب ہے اس کا بے عیب ہونا اتنا سلامت ہے کہ اس کو کبھی بھی کوئی عیب دار نہیں دیکھ سکتا ہمیشہ سے سبحان ہے رہے گا یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کی چھٹی صفت ہے ستویں دی صفت ہے المومن وہ مومن ہے اللہ مومن ہے امن قائم کرنے والا اسی کی وجہ سے کائنات کا امن ہے اللہ پھر فرماتے ہیں المہیمن اور اٹھ کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ مہیمن ہے یعنی نگہبان ہے پوری کائنات پہ اس کی نظر ہے صفت آٹھویں ہو گئی ہے پھر آپ اجے بھی ایک کے شکریہ ساڈے عقیدہ توحید نو بندے بڑے دھیان نال چیک کرتے رہتے کہ توحید نو کیویں منتے میں دسن لگا توحید نو کیویں مننے توحید دی صفتاں سورہ مبارکہ حشر چ پڑھ رہے ہیں آٹھویں صفت پڑھی المہیمن مومن کے بعد وہ مہیمن نگہبان ہے پھر نامی صفت العزیز اس کے بعد وہ غالب ہے عزیز معنی غالب پھر فرمایا ذوالجبار پھر وہ جبار ہے غالب بھی ہے جبار بھی ہے جبار اس کی 10ویں صفت ہے پھر فرمایا المتکبر
وہی تو ہے جو متکبر ہے۔ اللہ نے 11 صفتیں بیان کر کے ایک بچوں سوال کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اما یشرکون، ایسے کے ساتھ شریک بھی لے آتے ہو جو اتنی صفتوں کا مالک ہے، کیا وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے؟ پھر خالق کائنات، پھر ارشاد فرمایا، آگے فرمایا هو اللہ الخالق، اور وہی تو اللہ ہے جو خالق ہے۔ 11ویں صفت، 12ویں صفت میں پڑھی جی، الخالق وہ خالق ہے، الباری وہی درست رکھنے والا ہے، وہی چیز کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ چیز خلق کرنے کے لیے کسی مٹیریل کا محتاج نہیں، وہ مٹیریل کو بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ جنہیں میز بنایا وہ لکڑی دا محتاج ہے، جنہیں اسٹیل بنایا وہ پہلے اسٹیل دا محتاج ہے، وہ خالق بھی ہے وہ باری بھی ہے۔ اگر جناب دی پوری توجہ سی تے خالق ہو دی 12ویں صفت ہے الباری، پھر باری ہونا درست رکھنے والا، یہ ہو دی 13ویں صفت ہے۔ پھر اللہ فرمایا المصور، وہی تو مصور ہے، وہی تو تصویریں بنانے والا ہے۔ یہ 14 اللہ دیاں صفتاں نے، اللہ ایک کے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کنیاں صفتاں کنیاں نے جی بھائی؟ اللہ دی صفات جڑیاں سورہ حشر کی بیان ہوئی ہیں کنیاں 14 صفتاں بیان کر کے خالق نے ایک گل کی تھی۔ اللہ فرماندا ہے لہ الاسماء الحسنی، اسم واحد اسماء جمع۔ اللہ فرماندا ہے وہ جو ایک ہے نا المصور، مصور بھی ہے، پھر لہ الاسماء الحسنی، یہی تو اس کے حسین نام ہیں، یہ اس کے بہت اچھے نام ہیں، یہ اس کے بہت اچھے نام ہیں۔ حضرات اللہ ایک ہے، 14 اس کے نام ہیں۔ یار اللہ دے نا تو سا سن لے، اللہ دے نا 14 ہون تامی ہو ایک کے 99 ہون۔ شکریہ بھائی، کیا بات۔ اچھا میں کمال تساں کیتا ہے، میں توحید پڑھ رہے ہیں، تساں نعرہ حیدری لائے، حالانکہ رواج ہے کہ توحید پڑھی جائے وہ تو نعرہ تکبیر لایا جانا، لیکن جس دوست نے نعرہ حیدری لوایا میں شکریہ ادا کرنا، میری مجلس کے نال اس پوری دنیا نو پیغام دیتا ہے توحید کو جانتے ہی وہ ہیں جو حیدر کو مانتے ہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے میں گنیاں نے 14 صفتاں نشان لائیاں، میں 14 صفتاں۔ اللہ فرماندا ہے لہ الاسماء الحسنی، یہی تو اللہ کے حسین نام ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ ایک ہے، نام زیادہ ہیں، اور نہیں 14 بارہ کھاندے تے 99 ٹھیک نہیں۔ آج انہوں 14 نہیں پچ دے 99 کے میں پچ جان گے۔ آئے مولا تانوں جزائے بہت شکریہ جناب۔ اللہ ایک کے، یہ او دے نام نے۔ جنت البقیع میں ایک آیت لکھی پڑھی ہے، ایک مسجد چ لکھی پڑھی ہے، مسیطے بھی جائیے تو دھیان نال جائیدا ہے۔ میں حج کر کے آیا، میں کھجڑ ہو کے نہیں آیا، دھیان نال کر کے آیا۔ جنت البقیع دے وچ انہوں نے ایک آیت لکھی ہے، جیڑی انہوں نے لکھی ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا۔ سورہ مبارکہ یونس دی آیت ہے، حاجی صاحبان نو یاد ہوئے گی جے دھیان نال کسے ویکھی ہوئے، نہیں میں دھیان پیندا، میں ویکھ کے آیا۔ انہوں نے ایک آیت لکھی، انہوں دھیان نال سننا، وہ بڑی وہ ساڈے دلوں ساڈے واسطے لکھی نے۔ تانوں ایک گل دساں، جنت البقیع جڑے بندے کھلوتے نا وہ صرف ساڈے واسطے کھلوتے۔ وہ تہاڈے علم سے دروازہ کھولو، قبرستان ہے، جا کے بندے اسے دعا شعا مانگ لیں۔ بڑے بندے کھلوتے ہیں، کدے واسطے کھلوتے؟ ساڈے واسطے۔ تے تہاڈا کی خیال ہے جے بندے ساڈے واسطے کھلوتے ہیں تے آیت کسے اور واسطے لکھی؟ آیت بھی ساڈے واسطے لکھی۔ یہ جڑی سانوں مارن واسطے تو آیت لکھی ہے نا وہ میں آپ پڑھن لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدعو من دون اللہ، مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو۔ کیا بات ہے بھائی نوجوانوں، تو سب بڑی توجہ نال سنی ہے۔ یہ مطلب ساڈے واسطے لکھی نے، وہ سانوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تو علاوہ پکارتے ہیں۔ کدی آ کے امام حسن کو بیٹے منگتے ہیں، ایتھے آ کے بی بی پاک کے دعاواں کرتے ہیں، ایتھے امام جعفر علیہ السلام دی قبر تے آ کے حاجات پیش کرتے ہیں۔ انہاں اُتے لکھے ہے یہ قبرستان ہے، نعوذ باللہ، ایتھے کچھ بھی نہیں۔ بس تسی انج کرو، لا تدعو من دون اللہ، سورہ مبارکہ یونس دی آیت ہے۔ جڑے نہیں نہ پڑھ جاندے نے، پڑھ نہیں سکتے، اتھے ایک پاکستانی بندہ کھلا رہا نے جڑا ترجمہ کر کر کے دسدا ہے۔ صدقہ جاواں
جڑا ترجمہ کر کے دستا ہے حضرات دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ اتنے پھر بندے جا کے ہولی ہولی جڑے اتوں اہل سنت جاندے نے اتوں وہابی ہو کے آ جاندے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سانو دین دا ہی پتا اتنے جا کے لگے گا، اور ہے یا نہیں؟ سان تو اتنے جا کے حساب لگیا کہ اللہ تو سوا کسے نو نہیں پکاری دا، تے قرآن آندا ہے لے بھی جیڑی آیت تو ساڈے واسطے رکھی ہے نا وہ میں آپ تاں پڑھی ہے۔ میں تلیاڑے ہوندا سا تے اتنے ایک مہربان مستور سی ساڈے گوانڈ وچ، انہیں شبیر شاہ صاحب کی کیسٹ کتوں لب لی۔ شبیر شاہ صاحب سن ادوں بڑی مشہور سن تے وہ شیعیاں نو چنگا لتاڑتے سن۔ وہ پھر وہ چاہتے سن پٹ اپنی ماں نو، پٹ اپنی بھن نو، پٹ اپنی بیٹی نو، پٹ اپنے خاندان نو۔ میرے پیو نو کیوں پٹنا ہے؟ اسی سید ہاں، سیداں نو کیوں پٹنا ہے؟ پٹ اپنی ماں نو، پٹ اپنی بھن نو، شیعہ پٹ اپنے خاندان، انجو فرماندے سن۔ انہیں سویرے سویرے 8 بجے ٹیپ لا دینی، 9 بجے تقریباً اپنے چھت تے ساڈے ول منہ کر انہیں شروع ہو جانا پٹ اپنی ماں نو، پٹ اپنی بھن۔ اور میرے بچے آکھن لگے بھی یہ سننی نہ تے پرا منہ کر کے لا، یہ سنتے نہیں ساڈے ول منہ کر کے لا، یہ کی کرنا؟ میں کہ نہیں یہ محرم ہے تے کوئی نمی چھیڑ خانی نہ کرے، میں دا علاج کرنا۔ اور میں کسی دوست نے فون کیتا، میں یار وہ کیسٹ مل جائے گی شبیر شاہ صاحب دی؟ انہاں کہ کیڑی؟ میں جدے چاہتے پٹ اپنی ماں نو، پٹ اپنی بہن نو، پٹ اپنے خاندان نو، پٹ اپنے کنبے نو، ہو سکا مل جائے گی۔ میں یار وہ میرے کو پیدا کر کے پنڈ پہنچا، مجھے بڑی لوڑ۔ وہ پنڈ پہنچ گئی، وہ ٹیپ سویرے میں اٹھ کے وہ تو پہلا وہ منہ کر کے لا دیتی۔ وہ پھر ساڈے لو آتے سن پٹ اپنی بھن نو۔ وہ پھر انہیں اگلے پڑھ کوئی نہ لائی کیونکہ وہ بچے آ کے آما جنہوں اسی سنا سا انہوں نے گھر لائی، وہ جنہوں اسی سنا سا انہوں نے وہی اپنے گھر لائی ہے، تو اسی نہ ہی لائیے تو بہتر۔ یہ مطلب ہر گل کا کوئی تو علاج ہوتا ہے نا۔ جیڑی تو آیت ساڈے واسطے لکھی ہے نا، میں جو آپ پہ پڑھنا ہاں جی تو سانوں دسن واسطے لائی ہے، یہ تشریح میں اپنی قوم چھاپ کر دینا۔ خبردار لا تدعو من دون اللہ، مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو۔ اگر آیت مکی نہیں، جڑا آدھیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کٹے ہو یزید ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لکھے لا تدعو من دون اللہ، سورہ مبارکہ یونس دی آیت ہے میرے عزیزو، 106 نمبر آیت ہے، یہ میں پڑھنے لگا۔ لا تدعو من دون اللہ، مت پکارو، مت ندا دو، مت دعا کرو، مت کسی کو پکارو اپنی مدد کے لیے سوائے اللہ کے۔ خبردار اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو۔ ما لا ینفعک ولا یضرک، اسے مت پکارو اللہ کو چھوڑ کے جو تجھے نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا۔ مت اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارو جو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پھر خالق فرماندے فَإِن فَعَلْتَ، جو کوئی یہ کام تم میں کرے گا، فَإِنَّكَ یعنی اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ گھبراتے نہیں گئے؟ ہاں قرآن ہے، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، جو پکارے گا وہ ظالموں سے ہے۔ ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا جی، او عزیزو آیت مجیدہ سورہ مبارکہ جن دی، گھبرانا نہیں، سورت دا نا جن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، تو اڈے سون واسطے نہیں۔ مہربانی جناب، یہ مسجدیں کس کے؟ واہ سبحان اللہ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگے لکھتے ہیں خالق فرماتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ وہ عہد ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں جا کے صرف اللہ کو پکارو۔ کون اللہ؟ جو عہد ہے، جو واحد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ کئی بندے پہ سوچتے ہیں مولوی کھڑے رائے بن تو پھیرا لائے،
میرا خیال ہے 2 آیتیں انہوں نے لکھیاں نے، ایک جنت البقیع ایک مسجد، ایک میرا خیال میں نے آپ بھی پڑھا، لیکن جتھے تیری نظر نہیں نہ پئی اتھوں میں پڑھنا۔ یہ سورہ مبارکہ آراف دی آیت میں تیرے سامنے پڑھ دینا، تیسری یہ بھی سننا ہے۔ خالق فرماندہ ہے والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کو لوگوں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، یہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اے نہ اپنے جوگے نے نہ تہاڈے جوگے نے۔ 3 آیتاں ہو گئیاں، ہن پورا مجمع میرے نال توحید پرستاں دا بولے۔ مدد کون کرے گا جی؟ صدقے جاواں، کون کرے گا جی؟ انشاءاللہ۔ مدد کون کرے گا؟ اللہ، اور انشاءاللہ۔ پکارنا کنوں ہے جی؟ مسیطے ہوئی ہے تو کنوں پکارنا ہے؟ اللہ نو۔ اللہ نو چھڑ کے کسے نو؟ اب اللہ سارے بندے اقرار پہ کر دے نہیں، قرآن دا نہ ساڑھے تے الزام نہ لا۔ سانو قرآن ایڈا پیارا ہے صرف اس واسطے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ سانو تو بکھرا لگتا ہی نہیں نا۔ صدقے جاواں جی، صدقے جاواں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ شرائع، سب تشریف رکھو جی۔ میرے عزیزو، اسی قرآن دے منکر نہیں، کیونکہ جی میں پنجا تے پھریرا کٹھے ہوندے نے، ایویں قرآن تے علی کٹھے ہوندے نے، یہ بکھرے بکھرے ہے ہی نہیں۔ کوئی علی والا منکر قرآن نہیں، اور کوئی منکر قرآن علی نو مندا نہیں۔ کوئی تعلق نہیں کسے منکر علی دا قرآن نہ، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی۔ شکریہ میرے دوستاں، سارے دا ایمان ہے اس گلتے کہ اللہ نو پکارنے، کسے اور نو نہیں پکار۔ ذرا پکے ہو جو سارے، کنوں پکارنے؟ اللہ نو۔ مدد کون کر دے؟ اللہ نو چھڑ کے کسے نو نہیں پکارنا۔ ہون میں تینوں دساں بجلی گل، جڑے بندے جے ڈر دے نے پہ ایک باری ذرا پھر ذرا دل کھولو، کنوں پکارنا؟ یارا جنت البقیع والی آیت پڑھیے، مسجد وچ لکھی آیت پڑھیے، تے ایک آپ بھی ہن پڑھی، یہ دا مطلب ہے کنوں پکارنا؟ اللہ نو۔ من دون اللہ میں نا اللہ نو چھڑ کے، اللہ نو چھڑ کے کسے ایک نو بھی ہے تواڈی نہیں تو صدقے جڑے 15-20 بندے نہیں پہ آندے نے میں ویگن نال لے آندی، سارے بولو ایک باری، کنوں پکارنا؟ تے اللہ نو چھڑ کے کسے نو نہیں پکارنا۔ مولوی صاحب قرآن تے میرا ہاتھ ہی اعتبار ہی کرنا ہی، اللہ منع کیتا ہے اللہ نو چھڑ کے کسے نو نہ پکارو۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہی، اسا جنوں پکارے ہیں اللہ نو چھڑ کے نہیں پوچھ کے پکارے۔ مولا کائنات اور ہمیشہ آباد رکھے۔ جنوں پکارے اللہ نو پوچھ کے پکارے۔ ہوں میں نو بندہ پوچھیں گے تساں کدوں پوچھے؟ ہوں ہی پوچھ لینے یارا، کوئی ادھار کی کرنا، ہوں ہی پوچھ لینے۔ جدوں اللہ نال گلاں کرنیاں ہن قرآن پڑھی دے، اور اللہ نال گلاں کرنیاں ہن قرآن پڑھی دے۔ قرآن پڑھیے نا جی دھیان نال، غور نال، توجہ نال، مزے نال، بڑیاں سوالاں دے جواب خود ہی آؤندے۔ تسی قرآن کھول کے سامنے تے ایک باری بولو، لو جناب میں ہن قرآن دی آیت پڑھن لگا۔ او میں نہ پڑھے سن کوئی؟ تو ہی دیتے نہیں سو، تو ہی دسو۔ اسماء الحسنہ، شکریہ، اسماء الحسنہ کنے نام نے سورہ حشر دیاں 2 آیتاں؟ 14۔ میں پہلا آکھیا جنہوں 14 تو چاکا پہ آؤں 99، منو تو صحیح نہ ہے نہیں ہو دینا ہے نے۔ سورہ حشر ویسے 14 نے۔ اللہ فرماتا ہے اسماء الحسنہ، یہی تو اس کے حسین نام ہے، یہی تو اس کے حسین نام ہے۔ اللہ کل بھی ایک سی، آج بھی ایک نے، زیادہ ہو دے نام نے۔ مہربانی کر اینیاں جو آیتاں پڑھیاں نے، ایک میرے آکھیا بھی پڑھ لے، کی فرق پہنتا ہے؟ قرآن ہی ہے نا، میں کہڑی آج پائی ہے؟ پرانی آیت ہے، اے قرآن ہے۔ سورہ مبارکہ آراف ہے، آیت نمبر 180۔ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی اللہ کے سارے اچھے اچھے نام ہیں، اسی اللہ کے بڑے بہترین صدقے جمع نام ہیں، اللہ کے بڑے
آیت مکی نہیں، آیت اگے بھی ٹر دی ہے۔ میں اگے آکھیا جڑاتیاں آیتاں پڑھ کے مطلب کڈے ہو یزید ہے۔ قرآن دی عظمت دی قسم اللہ فرماندا ہے اللہ ایک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت زیادہ اچھے اچھے نام ہیں۔ ترجمہ اشارے نال میں سمجھا دینا ہے۔ اتانو اشارہ اللہ کریدا، اللہ اتھے نہیں ہوندا، معاف کرنا، صرف وہ دی بلندی وال اشارہ کریدا، وہ دی کبریائی وال کریدا، اشارہ اتانو کریے تے عظمت ہوندی ہے۔ ہاں اے نہ سمجھنا اتھے وے۔ ہاں اللہ فرماندا ہے میرے نام تمہیں یاد ہیں؟ جی ہیں یاد، میں ایک ہوں، اچھا جی، نام زیادہ ہیں، اچھا جی۔ اللہ فرماتا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے۔ صدقے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسے پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ کس کے ذریعے؟ ان ناموں کے ذریعے۔ بندہ لبے تے جتی ہو دی ایتھے بننا، قبر لبے تے قبر چما، جڑا اس آیت نو لے کے سدھا جعفر صادق دی بارگاہ چاہیا۔ صدقے جانا تیری عظمت نو سلام۔ بارگاہ امام چاہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اس کو پکارو کیسے؟ فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ ویسے جو دھیان نال پڑھے نا ان بیہان بیہا، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو، بیہا بیہا بے ہا ساتھ ان کے، بے ہا ساتھ ان کے، اتھو ہی نکلی یا بسم اللہ، ساتھ اسم اللہ کے، ساتھ اسم اللہ کے۔ ترجمہ صاحب نے ترجمہ کیتا ہے بسم اللہ بچے شروع نہ دی عربی کوئی نہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہ، بسم اللہ کا مطلب ہے سہارا ہے اللہ کے نام کا، آسرا ہے اللہ کے نام کا، مدد ہے اللہ کے نام کی۔ فَادْعُوهُ، کسے پکارو؟ اوے اللہ ہو آکھنا رہے ہو، ہو دی ضمیر تے غور کرو۔ اوے اللہ ہو دیاں تسبیحاں کرنا رہے ہو، ہو دی ضمیر تے غور کرو۔ اللہ فرماتا وہ ایک ہے، فَادْعُوهُ، اسے ہو، فَادْعُوهُ، اسے پکارو کیسے؟ بیہا، ان کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ اسماء الحسنى، جو اس کے حسین نام ہیں۔ چھویں امام دی بارگاہ وچ بندہ آیا، اسے کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو پکارا کر، تے دوجے نو بھی آکھا کرو پکارا کرو۔ کہنے لگا کیسے؟ فرمایا بتا تو رہا ہے کہ اس کے جو حسین نام ہیں ان کے ذریعے مجھے پکارو۔ کہنے لگا مولا وہ اللہ کے حسین نام کون ہیں؟ سینے نال قرآن لا لوا جے تینوں اعتبار آ جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم ہی تو اللہ کے اسماء۔ مولا کائنات ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ہی تو اللہ کے اسماء الحسنى ہیں، اسے پکارو ہمارے ذریعے، اسے پکارو ہمارے ذریعے۔ حضرات ہم جب پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی محمد کے ذریعے، کبھی علی کے ذریعے، کبھی حسن کے ذریعے، کبھی حسین کے ذریعے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے اسماء ہیں، یہ اللہ کے حسین ترین نام ہیں۔ بندہ شرارت کر دو نا منڈا، انہوں بندے آندے نے ابے دا بانو پیو دا بان، اے پیو دا بانو اے کنوں آندے نے جڑا پٹھا کام کرے، کی کر پیو دا بان، تے پیو دا او بنے جڑا پیو ہوئے۔ اے اللہ دے بندے جڑا پیو ہوئے نو پیو دا بننا چاہیے نا۔ میرا خیال ہے بندے نو پیو دا بننا چاہیے، جے تے تو آدم دے وچوں ہے نا تے 10 آدم نے کنہ نامہ دا واسطہ دیتا۔ ہائے ہائے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کو پکارو اللہ کے حسین ناموں کے ذریعے۔
اچھا جی اللہ نے کیوں امام نے آخیا ہم اس کے اسما ہیں، اس کو پکارو اس کے اسما کے ذریعے. میرے عزیزو جنہیں میں نہ تھوڑے سامنے ہوں پڑھے نے، کنے پڑھے؟ 14. ایک باری پھر دہراؤ، کنے؟ 14. میرا خیال بنے ہے کہ میں انہاں 4 مجلساں وچ انہاں ناماں تے بحث کراں. یہ میں موضوع رکھیا جی جنہیں تے بحث ہو سکی. ویسے 14 مجلساں پڑھیاں جا سکتی ہیں. وہ یارہ ایک ایک قسم تے پڑھیے، ایک ایک مجلس تے 14 ہو گئی ہیں. ہن 4 نے، ہن میں 2 3 بھی کر سکنا، لیکن آج ایک قسم تے لا الہ الا اللہ. یہ تو پکی گل ہے کہ ایک ہے عبادت دے لائق ہے. دوجی وہ صفت ہے عالم الغیبی و شہادتی، وہ ظاہر کا بھی عالم ہے اور غیب کا بھی عالم ہے. جڑا امام نے فرمایا نا ہم اس کے اسماء الحسنہ ہیں. اللہ کے بندو ایک ذات ہوتی ہے، اس کا نام اس کی صفت کو ظاہر کرتا ہے. وہ ایک ہے جن کے ذریعے سے اس کی صفتوں کا اظہار ہوا، وہ 14 ہیں. بھائی کیا بات ہے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے وے. اور میں انہوں آج ایک نو قرآن چو پڑھنا، ایک پڑھا گا تاج دی مجلس ہو جائے گی. آج میں صفت اللہ دی پڑھ رہا ہوں کہ وہ عالم الغیب ہے. حضرات اللہ غیب دا علم رکھتا ہے. میں پھر پیا نہ اللہ غیب دا علم رکھتا ہے. اتھے سارے بندے ساڑھے نال نے، اسی انہوں دے نال، کوئی بندہ بکھرا ہے ہی نہیں. تسی اہل حدیث بندہ دوست ہی چلائے ہو، وہ ہی آکھے گا اللہ غیب دا علم رکھتا ہے. میں آکھاں گا اللہ غیب دا علم رکھتا ہے. کوئی اختلاف ہے نہیں. اختلاف کتوں پیندا ہے وہ میں دسنا. مولوی صاحب غصے والی گل نہیں. جدوں تسی آندے ہو نا اللہ غیب دا علم رکھتا ہے، قرآن تے میرے ہاتھ نے اسی مننے ہیں وہی تے غیب دا علم رکھتا ہے. ہور کدے کول غیب دا علم ہے؟ وہ جڑا تو آنا نا کسے اور نو دسدا نہیں، اے تیرا جھوٹ ہے. کی سنیا جا جناب؟ بہت شکریہ مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں وہ جھوٹ واضح کرنا چاہنا. میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا، اے سورہ مبارکہ جن دی آیت ہے. جدن دی میں پڑھن لگا ادن دا نال پیا نا سورت دا نا جن ہے. ڈریا جنا سورت دا نا جن ہے. جن مجلسہ سننی آؤں دے جے ڈر گیا نا. وہ چھڑو پر آئے سن دے رہے تو آنوں گی. میرے عزیزو ایک تے میں تم دا چھڑا کہ جڑا شیعہ بچہ آکھے نا جن چمبڑ گیا منو ضرور فون کرے گے. یا کسی شیعہ بی بی علی ولی اللہ پڑھن والی جن چمبڑ گیا تو ایک باری تو میں دسیا جی نا میری بھن دے متعلق یا میری بیٹی دے متعلق انہوں جن چمبڑ گیا ہوئے علی ولی اللہ پڑھن والی. ادھا دم تو میں تمہیں نہیں دا چھڑنا جدے میں چلی ہوئے نا انہوں چمبڑتا ہی کوئی نہیں. مارا تو انہوں جزا دے لے میں تو انہوں ادھا دم ہونے دس دے. اگر کوئی دوست جن کرنا بیٹھا ہوئے تو وہ آنا کہ میں وہ کام پہ بند کرنا، کوئی ایسی گل نہیں. صرف چین چمبڑ دا کنوں ہے یہ بھی میں نے پتا ہے، کٹ دا کون ہے یہ بھی میں نے پتا ہے. جڑا سارے گھر چو زیادہ ہوشیار ہوئے انہوں چمبڑ جاندہ ہے، تو جڑا سارے علاقے چو ہوشیار ہوئے وہ کٹ چھڑتا ہے. میں کسی اور دی ذمہ داری نہیں لیندا. جڑے شیعہ بچے نو جن چمڑیا ہوئے انہوں مہربانی کر کے کنوارا ہوئے تو انہوں پرا ہو کے پوچھو پہ شادی کتے کرا اے جان چھاڑو سانو کھچڑ نہ کر. ہاں بات ختم. جے 7ویں 8ویں دے منڈے نو جن چمبڑ جائے انہوں وکھریا ہو کے پوچھو پڑھنا ہی کہ نہیں پڑھنا. سدھی گل کر. نہیں ہوں سائنس آؤں دی تے آرٹس رکھ لے، نہیں ہوں سکولے جانا تے کسے کام تے ٹر جا تے جان چھاڑ سانو کھچڑ نہ کر. تے جیڑی کسے بی پی نو تے جن زیادہ چمبڑ دا ہی انہوں میں جدا بندہ سخت ہوگا نا زیادہ انہوں جن چمبڑ دا تے جمعرات نو بندے نو مار دی. جمعرات دی جمعرات چپیڑا تے نال انہوں دسیا ہوندہ ہے پہ جمعرات نو میرا بس کو نہیں ہوں وہ حاضر ہوئے ہوندے. خدا دی قسم تے بندے انہوں مار کھا کے ہوندے انہوں پوچھتے ہیں وہ پانزیر تے انہوں ہو کی گئے تو بی بی کو لو مار کھایا. وہ آندہ قرآن دی قسم ہوتے ایڈی نیک جے بچاری جتا انداز کوئی نہیں اور جمعرات نو کوئی کنجر حاضر ہوئے ہوندے. میں تینوں وہ دا بھی دم دسنا جدے جمعرات نو حاضر ہو کے تینوں پھنڈ دی ہے نا تے تینوں چپیڑ تو صاحب لگتا بھی جی ڈاڈی ہے مار دی ایڈی ڈاڈی ہے نہیں. وہ آندہ وہ تکا مار دی ہے میں اتھے جانا ہے انہیں تو جی زور ہی نہیں. بہت دڑے دڑے جدی نہیں ہوندی منگل والے دڑے جدی ہوندی جمعرات نو تکا مار دی ہے میں وہ جانا. میں تو انہوں دا دم دسنا جتھے آپ جا کے مزدوری کرنا نا
جمعرات نو انہوں کلیا کرو انہوں آگ تیرے جنی طاقت ہونا دیئے تینوں تے کام کرنا ہی کوئی نہ بہنا اچھا دیہڑی کاروں نہیں کرنی ہے نا بغور نہیں فرمایا میرے کو دام ہے نہیں میں ایک باویر انہوں ملے ہیں میں تاں گل پہ کرنا کانفیڈنس نہ میں پوچھا یہ جن کے میں کر دے ہو سکیا ناد علی پڑھ کے شاباش ہے بھئی شیعہ تیرے جمن دے شاباش ہے جڑا بندہ غوث پاک دی 11ویں دعند ہے او ناد علی پڑھ کے جن کڑ چھڑ دیتے جڑے کوٹھے تے علم غازی دا لگا ہوئے او تھکڑا جن آ جاندے سورت دا نا جن نے لاؤ جناب سورت دا نا کی ہے جن آیت پڑھن لگا عالم الغیب کون ہے پھر پھول جاندو یار جلدی بولو عالم الغیب کون ہے اللہ سورہ مبارکہ جن خالق فرماتا عالم الغیبی فلا یظہرو علی غیبہی احدن اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ کسی ایک پر بھی اپنے غیب والے علم کو ظاہر نہیں کرتا وی پنجی بندے اندروں داد پہ دیندے نے وہ بھی میری وجہ تو بھئی مولوی گل کو ٹھیک ہی کردہ ہوئے گا کیونکہ آیت پھر پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے عالم الغیبی اللہ غیب کا علم رکھتا ہے فلا لا دمانا نہیں فلا یظہرو علی غیبہی احدن وہ کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا صرف ایک نوجوان تے دوجہ بس جنہیں قرآن وچوں بیکھے ہیں وہ میرے نال بولے میں کنیاں ادن دا ہی بیکھے ہیں جدن تے جو میں جی تھلے لنگے اوہ اللہ دے بندے ہو جنہیں بلے تسی انہوں تھلے ہوں دی پہ نگاندے ہیں انہوں تے یاد ہی کاکھ نہیں جنہ دی شادی نہیں ہوئی میرے لوگ دیکھو میں سلانہ گل کرنا جنہ بچیاں دی شادی نہیں ہوئی وہ سن لو اے بچے کو قرآن ہی تھے رکھ کے جب تھلیوں گزاریا جاندے نا جنہ دی ہو گئی ہے وہ تے گئے اور جنہ دی ہو گئی ہے وہ گئے مکہ کام جنہ دی ہونے والی ہے بچہ تیری کو نہیں ہوئی ہے جی تیری بھی نہیں ہوئی تیری بھی نہیں ہوئی پتا میں نے منہ پہ دس دیں جنہ دی ہوئی ہے انہوں نے بھی دس دیں جنہ دی نہیں ہوئی انہوں نے بچیاں میری گل یاد رکھی میں شبیر تے ممبر تے گل کر رہا ہوں شرازی صاحب مولا تو اڈوں پوری انجمن نو آباد رکھے نوجوان کنوارے بچے تے بچیاں سن لین بچیاں بھی سن لین ایڈا قرآن ہی تھے رکھ کے تو انہوں تھلیوں گزاریا جاندہ ہو دا یہ مطلب نہیں کہ جاؤ جو مرضی کرو مطلب یہ ہے نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو اس قانون کے تحت رہنا مولا کائنات اور جزائے خیر عطا فرما صدقے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو پوری زندگی اس قانون کے ماتحت گزارنا جنہیں بچوں قرآن ویکھے وہ توجہ کرے قرآن کی جتھے ایک آیت مکدی ہے اگلی شروع ہوندی ہے بچکار ایک گول دے رہا ہوں ہون تو ہی چوپ کیتے نا تے سمجھ آنی ہے بچوں کاٹی بندیاں ویکھ میں پہ نہ بولو یار چنگے پھلے بندے بیٹھے پڑھے لکھے جتھے آیت مکدی ہے بچ ایک دائرہ ہوندہ تے گئی اوڑا دائرہ ہوندہ کدی کدی خالی ہوندہ کدی ہوتا چھوٹی جی جیم ہوندی چھوٹی جی توئیں ہوندی کدی لا ہوندہ چھوٹا جائے نکاح جائے لا میں سکول ٹیچر رہا سمجھان دی میں نے جا چاہیے اور میں ککھ بھی نہیں سمجھا میں تینوں چھڑنا ہے اے مولوی جی بچیاں نو 10 چھڑ تینوں قرآن دا نائی جے تو دوں آیتاں دے بچکار گول دے رہتے لا ہوئے نا او دا مطلب ہے آیت مکی ہے گل نہیں مکی مولا بھی تانوں جزا دے گے یار قرآن فہمی دا ذوق رکھنا رہے ہو کڈا لطف آ رہا ہے مجلس دا مجلس شبیر دیئے ذہن قرآن دے وے قبلہ مجلس شبیر دی ہو رہی ذہن میں سارے لوگاں دے قرآن دے اتے لے گیا دائرے دے اتے لا پیا ہوئے کی مطلب ہے آیت مکی ہے گل لگے جاری ہے موری جی یاری میں آیت پڑھی ہے نا
جنہیں کو پڑھ کے تو بندے نو آکھے اللہ اپنے غیب دے علم کسے نو دسدا ہی نہیں، کسے نو دسدا ہی نہیں، ادیاں آیت اگلی پڑھو، آیت مکی ہے گل نہیں مکی، جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنے مطلب کڈے ہوئی یزید ہے نا۔ قرآن اللہ فرماتا ہے اللہ نہیں بتاتا کسی کو علم غیب اپنا الا سوائے ان کے۔ صدقے جامع سار اٹھاؤ، گھر جا کے پڑھو، گھر جا کے کھولو قرآن، جتھے دائرہ ہے اتھو تک آیت نمبر 26 ہے، دائرے تو اگے آیت نمبر 27 ہے، سورت دا نا جن ہے۔ اے جن تے تاں میں گلاں دو طرح کیتی ہیں نا، ذرا سورت یاد رہ جائے، میں تاں کیا ہے سورت کسے سورت یاد رہ جائے۔ آئے ہائے مولا بھائی تانوں جزا دے رہے، میرے کو ادب دی گل سن کے بندے حیران ہیں، میں ایڈا بے ادب نہیں۔ زبان گرامر ایسی ہے، پنجابی دی گرامر ہی کوئی نہیں، وہ دی وجہ تو پڑھ اسی لگنے ہیں، ویسے پنجابی زبان اپنی ہے، سواد ہے بڑے۔ آیت مکی نہیں گل، آیت مکی گل نہیں مکی۔ اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو اپنے غیب کی خبر سے آگاہ نہیں کرتے الا سوائے۔ تو انہوں پتہ جتھے الا آ جائے اے آپ دسدا ہے مگر ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، الا دس رہا ہے کون؟ اللہ۔ وما ارسلنا کا الا دس رہا کوئی کائنات دی رحمت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اور سوال نہیں لیکن الا دس رہا کہ مودت دا سوال ہے۔ تے جے تسی قصیدہ سننا چاہو تو وہ بھی پڑھ دو، لا فتح، کوئی جوان ہے ہی نہیں الا علی، الا دس رہا علی ہے، لا سیفہ الا ذوالفقار، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس۔ یہ دا مطلب ہے جتھے الا ہے مگر کوئی نہ کوئی شے ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں بتاتے ہم کسی کو اپنا علم غیب الا۔ اجے سواد نہیں پہ ہوندا، اجے دساں گا کون نے، پہلا من کوئی ہے، ہائے ہائے جس کو اللہ اپنا علم غیب بتاتا ہے کوئی ہے۔ میں کہ اللہ کون؟ فرمایا من ارتضی من رسول، جس رسول پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں اسے علم غیب دے دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے صدقے جہاں، جس رسول پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، یہ دا مطلب ہے قانون میں قرآن چلے ہے، جس رسول تے اللہ جنہ راضی ہے اونا او دے کول علم غیب ہے، جس رسول تے اللہ جنہ راضی ہے، اور یارا جدے تے جنہ راضی ہے اونا او دے کول علم غیب ہے۔ دتا کنے؟ خیر ہو تو اللہ نے۔ اللہ کیڑے کیڑے نبی تے کنہ کنہ راضی ہے، یہ میں بہت ہی تفصیل تے نہیں کر سکتا، صرف ایک نبی پڑھنا اینا کو راضی ہوتے تے ہے سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہاں کیا کیا؟ اے قرآن ہے سورہ مبارکہ آل عمران 49 نمبر آیت، فرماندن وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ، جو تم صبح کھا کے آتے ہو نا بتاؤں، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو بتاؤں، تو آڈے پچھلے اندر جڑی پیٹی ہے او دے ویچ ایک صندوق چاہیے، او شاپر دے ویچ 1.5 تولہ سونے، ٹھیک ہے؟ خدا دی قسم کسے بندے دی الماری دی اندر لی شاہ کوئی بندہ دسے انہیں پیرہ تھلے زمین نکل جتھے یار تو ہاں کوئی شاہ رکھی ہے بولو کسے، اور جتھے کوئی شاہ رکھی جے ہون فہم پچھے پائے گا وہ جتھے ہی رکھی یاد آ گئی، ایتھے کھلو کے بندہ دسے تو آڈے فلانے اندر چاہتے ایتھے آج پہ بندے کو ڈر ہوندے۔ حضرت عیسیٰ فرماندے نے جو کوئی کران چا ذخیرہ کر دے ہو میں دساں، جو سویرے کروں کھا کے آئے ہو میں دساں، ہاں بھائی مولوی جی چل اینا کو تو علم غیب عیسیٰ کو ہے مان، اینا کو کنے دیتا ہے؟ اللہ نے کی اللہ انہوں دس دیتا ہے کہ اے ایتھے اے ایتھے ایتھے اینا کو علم غیب عیسیٰ کو ہے نا۔ مولوی تو اوکھا سوکھا ہو کے عیسیٰ دا علم غیب ماننا اگو دسنا میں تینوں، ہائے ہائے تو اوکھا سوکھا ہو کے عیسیٰ دا علم غیب مان، اینا علم غیب تے عیسیٰ نو ہے، تینوں قرآن دا واسطہ ہی دس اے جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ بہت شکریہ۔
جنہ کسے نبی تے اللہ راضی ہے. کدے تے کنہ راضی ہے؟ ہر نبی کوشش کرتا رہا میرے تے اللہ راضی ہو جائے. میں پیانا ہر نبی کوشش کرتا رہا میرے تے اللہ راضی ہو جائے. محمد انہوں آندے نہیں جدے متعلق اللہ کوشش کرتا رہا میرے تے محمد راضی ہو جائے. نہیں کوئی نہیں سنیا تو کوئی نہیں سنیا تو فرق ہی نہیں جانتا. تو نبی دا علم غیب مننا پینا تینوں میں قرآن نہ تینوں منانا ہے. نبی کول کنے جنہ اللہ راضی ہے تینوں میں دسنا نبی کول کنا علم غیب ہے. اندازہ تو پہلا اندازہ دس ہاں اللہ رسول تے کنا کو راضی. ہوئے 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 تو دسنا نہیں تو میں ہی دس دینا کنا راضی ہے. حضرت آدم نے اللہ فرمایا جنت رہ پہنچ بیوی نو لے کے انہوں نے آکھا بڑی گل ہے جی رہنے ہیں. ایک دن اللہ آکھا تو نکل جاؤ اس کہا جی میں تیری مرضی. حضرت نوح نے آکھا کنا چیر پتھر کھانے نے فرمایا کھاندہ رہو فرمایا جی میں تیری مرضی. حضرت ابراہیم آکھا میرے تے راضی ہیں فرمایا پتر گلے چھوڑی رکھ اس کہا جی میں تیری مرضی. تیری مرضی چڑھنی میری تے نہیں چڑھنی. حضرت یونس نے مچھی دے پیڑ جا کے ایک ہی کیتے فرمایا اتھے ہی رہنے فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں جی میں تیری مرضی. ہر نبی اللہ نو آندہ جی میں تیری مرضی. میرا نبی نماز پہ پڑھتا سی زور دی منہ سی بیت المقدس علیہ صدقے جا کانڈ پیچھے سی کعبہ. میرے نبی نے اتھے سوچیا اتنا منہ اج پھیرے ہیں کہ کیوں نہ کعبے المو کر کے نماز پڑھیے کریے. اللہ فرماتا قد نرات تقلب وجہک فی السماء حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تیرے پھرنے کا منہ پھرنا آسمان میں اور تو سوچ رہا ہے نا کعبہ قبلہ ہو جائے. جی فرمایا یہیں سے مڑ جا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم قبلہ ادھر بنائیں گے جدھر تیری مرضی. صدقہ جاما صدقہ جاما صدقہ جاما مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اینا راضی ہے میرے نبی تھے جنہ اللہ کسے نبی تے راضی ہے اونا او دے کوڑ علم ہے نہیں سارے نہیں بولے. جنہ اللہ راضی ہے اونا او دے کوڑ علم ہے. ہر نبی کوشش کردہ میرے تے اللہ راضی ہو جائے تے اللہ نبی نو آندہ ہے کعبہ ادھر ہوئے گا جدھر تیری مرضی. 10 مولوی تینو قرآن دانا ہے نبی پاک تے اللہ کنہ راضی اینا ہی آکشر بڑا راضی بڑا راضی بڑا راضی ہے تے نبی کو بڑا علم ہے. ہائے ہائے تینو جڑا چاکا پہ آؤں نا نبی دا علم غیب نو مننتے میں جاننا جے تو نبی دا علم غیب من جائے تینو مننا پینا نبی دا علم دا وارث دا نام علی. ہائے ہائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. صدقہ جا میرٹ بلند ہو گیا. یہ مطلب ہے جڈا کسے تے اللہ راضی ہوئے اللہ ہو مہربان. 2 منٹ جی فضائل مقام لگا 2 منٹ مہربان. جنہ کسے تے اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جنہ کسے تے اللہ بولو بولو یار جلدی راضی اونا ہو دے کوڑ علم غیب ہے. مہربانی میرے نبی تک کنہ راضی. ہر امت اللہ نے آکھا ہے کہ نبی نوائے سو اپنی امت نو آگ ہفتے آنے دن مچھیاں نہ پھڑنا. یاد آگیا نہیں جنہیں نیک بندے سن انہوں نے آکھا روڑا ہی کوئی نہیں اسی ہفتے نو نہ پھڑا گے جی میں تیری مرضی. ہر امت اپنے نبی نو آندھی ہے جی میں تیری مرضی. ہر نبی اللہ نو آندھا ہے جی میں تیری مرضی. اللہ میرے نبی نو آندھا ہے جی میں تیری مرضی. تو سا کوئی نہیں سنیا میں کیا کہ اے میرٹ بلند کرو یار. ہر امت اپنے نبی نو آندھی ہے جی میں نبی دی مرضی دا نہ دین ہے. جڑا نبی دی مرضی تے نہیں چلتا وہ تو بے دین ہے. دین وہ تو ہے ہی نہیں. میرٹ بلند کرو مجلس میں فضائل دی ختم کر رہے ہیں. ہر امت آندھی ہے اپنے نبی نو جی میں نہیں رلتے پہ جی میں تیری مرضی. تے ہر نبی اللہ نو آندھا ہے اللہ جی میں اے ہونا ہے سواد تیری مرضی. تے میرا اللہ میرے محمد نو آندھا ہے اے رسول جی میں تیری مرضی. جس نبی نو اللہ آندھا نا جی میں
تیری مرضی. اس نبی نو خدیجۃ الکبریٰ نے شادی دا پیغام بھیجیا. ابو طالب دے سامنے آ کے نبی فرماندے نے چچا خدیجہ دی طرفوں نکاح دا پیغام آیا ہے. ابو طالب آکھے تیرا پروگرام کی ہے؟ فرمایا چاچا جی میں تیری مرضی. صرف اینا فرق ہے اللہ کو غیب دا ذاتی علم ہے, باقی جدے کول بھی ہے اللہ دا عطا کرتا. سدھا دین ہے پٹھا دین نہ کرو. نبی کول بھی علم غیب ہے, وہ بھی اللہ دا عطا کرتا. حیدر کول بھی ہے تے اللہ دا عطا کرتا. وہ وحدہ ہے لا شریک لہو ہے, وہ اپنے غیب کی خبریں انہیں دیتا ہے. یہ دیتا ہے تو یہ بتاتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا. ہوئے ہوئے لمبی بحث نہ کروں. جس ابو طالب نو اللہ تو لے کے محمد تک مرضی پوچھ دینے, او دیاں تیاں نو لوگ مرضیاں نال ٹوڑ دے رہے. کدیاں دے سن ایس بازار جانا جے تے کدیاں دے ایس بازار. آزاداری واسطے اسی کدی ذوالجناح دی شبی بنانے ہیں, کدی علی اصغر دا چولہا بنانے ہیں. لوگ آندے نے مہندی اتھے بنی نہیں سی تسی کیوں بناندے, بن جاندی تے اسی کیوں بناندے. بن جاندی میں تینوں سمجھان واسطے گل پہ کر. تو ایمان نال دس اہل سنت مہندی نہیں بناندے, سبیلا لاندے نے کہ یار تساں بساں ڈک ڈک کے بندے نو پانی پیندا 10 مرم ویکھے ویکھے. میں جڑا بندہ پوچھدا بھی کربلا چ مہندی بنی نہیں سی تساں کیوں بنائی ہے, میں بھی ایک سوال ہی کرنا. جدو کربلا چ کسے سبیل لائی نہیں سی, صدقے جاواں او یارا کربلا چ کسے سبیل لائی ہے, کسے پانی ونڈیا کربلا چ جڑا ہے سی وہ بھی بند کر دیتا. علی اصغر اتنے پیاسے دنیا تو گئے ہیں. خدا دی قسم جڑے ماتم نہیں کرتے نا, وہ شربت بنا کے 10 محرم نو میں گزرے ہاں. خدا دی قسم ڈک ڈک کے نہ لڑکے نوجوان آندے سن پانی پی جو پانی پی جو. اور سبیل کر کر تاں لگ دی ہے کسے لائی نہیں سی, مہندی تاں بنانے ہیں کسے بنائی نہیں سی. ویڑا مہندی دا سی اے ڈنگا چک ڈنگا توڑے کوڑے. اتھے کہ بچہ قتل ہو گیا, اتھے میں گیا, پہن اندر ڈکی سی, بوا ماریا سی, مولوی صاحب نے چکو جنازہ چکو جنازہ, اندروں دروازے پہن دی سی. جدو میں پہنچیا ساڑھے پینڈ دی رشتہ داری سی, میرے رشتہ دار نہیں سن. میں کی ہوئے انہاں کیا بچی ہے میں پاگل ہوئی, چکو جنازہ چکو جنازہ. اور میں گلتے سن لو یار رکھو ایک منٹ جنازہ کی ہو گیا. مولوی صاحب نے میں کہا ٹھہرو تو سیکھ ہویا کی, کہنے لگا جی چھڈو کی پہ کر دیو, وہ کڑی پاگل ہے. میں کہا گلتے سنا ہوا کی ہے اندر کون کی نو ڈکیا جی ہے پہنے دی. میں جی دا پرا مر گیا نا پہن نو پاگل نہیں آکی ہاں میں نو گلتے کرن دیو. میں دروازہ کھولو, منجی رکھوائی, دروازہ کھولیا, اندر ڈگی سی زمین تے بغیر چادر تو. میری بیٹی جڈی ہو بیٹی سی نوجوان, میں وہ پرا نو سد کیا کہ میں چادر دینا دے. بیٹی گل سن میری, میں تھوڑا جہا جان دی سی ہو, یہ شیعہ بچیاں نے وہ بھی تے سانو ذاکر ہم جان دیا. انہیں ویکھیا نا مولوی ناظر, میں کہا بیٹا گل تے سن کی ہوئے. اٹھ کے کھڑی ہو گئی چادر لے کے, تے میں پوچھا تو ویکھے مولوی صاحب نے جڑے سخت سن. میں کہا بیٹا میرے نال گل کرنا, گل کی ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں جی. میں کہا کیوں نہیں چکن دیں جنازہ؟ کہنے لگی کدوں میں نہیں چکن دیں. میں کہا تینوں پاگل کیوں آندے نے؟ انہیں گل کی میرا جگر پھٹن لگا. کہنے لگی مولوی جی ساڈے ویر دے دن پہ ایسا دن پہ سن شادی قریب سی راتے کسے قتل کر چھڑے. مینوں کہنے لگی ایک باری اندر آؤ. پراؤ دے 2 نال سن, سامنے ویکھ کے صندوق کھولیا. کہنے لگی ایسے ساری جڑی پرجائی بننی سی اے اودے کپڑے جے, آ ساری مہندی دا سامان جے, آ سہرا جے, آ سارے کپڑے پہ جے. مینوں اندر ڈگ چڑے. میں صرف اینا آنی ہاں ایک باری مینوں سہرا رکھ کے ویکھ لیندے ہو تے ایک باری مینوں فوٹو بنا لیندے ہو. میرا ویر سہرے نال کڈا سوہنا لگدا.
بھیناں دیاں حسرتاں پوریاں کریے تے بھیناں راضی ہو جاندیاں آؤ اس ماں دی حسرت پوری اج کریے مہندی بنا کے آزاداری دا سامان ہے اللہ دے بندے اساں کدوں دے گے خوشی منانی ہے اساں پٹنا ہے اساں رونا ہے اساں نوحہ پڑھنا ہے ماں دی حسرت سی مہندی دی بڑی مہندی لگی ہے اتھوں تک میں ان واسطے چند جملے پڑھنا 2 بجے رات دا وقت سی شب عاشور جدوں شبیر نے اپنے پیچھے کسے نو کھلوتیاں محسوس کیتا مسلے تو اٹھ کے دیکھا تے قاسم کھڑے سان چھیتی کر رہے ہیں دوہاں تھا چہرہ لے کے فرماتا نے قاسم بیٹا رات دے اس ویلے ماں دا خیمہ چھڑ کے میرے خیمہ بیٹا کیوں آئے حضرت قاسم فرماتا نے چاچا میں اماں کو پوچھ کے آئے میں نے بھیجے ہی اماں مولا فرماتا نے کیوں فرماتا میری اماں پریشان ہے کیوں فرمایا کل سارا دن تسی جدو فوج دی صف لاندے سو نا میں جا کے بچ کھلوندہ سو تسی جڑے گنتی کردے سو وڈیاں دی کردے سو تسی میں نے بچیاں جی شامل رکھ دے سو تو میں جا کے اماں نو دسے اماں پتہ نہیں کل میں نے چاچا بچہ سمجھ کے اجازت دے یا نہ دے 12-13 سال دا بچہ کٹا گھن دے مولا دیا کھا چانسو آئے فرماندے نے بیٹا قاسم میں کل سارا دن تینوں ویندہ رہا تو جدو فوج بچا کے کھلوتا ہے نا تے ایڑیاں اٹھا کے کھلوتا ہے میں نو جوان بڑھ کے بخار ہوا رہا تو تے میرے ویر حسن دی نشانی ہے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا چاچا صرف دسو کل دے شہیدہ جو میں ہاں یا نہیں تاکہ میری اماں نو تسلی ہو جائے امام بند کھول کے نہ اتھو کبا دا ایتھے نال منہ رکھ کے فرما دیں تیرے بچوں میں نو حسن دی خوشبو ہوں دی پہلا کیا کہنا تو میرے ویر دی نشانی پھر فرما دیں تیرے چو حسن دی خوشبو ہوں دی تریجا جملہ فرما دیں چاچا جڑی میں گل پوچھئے تسی دس دے کیوں نہیں بس انہاں دسو کل جڑے جان گے میدان جی انہاں جو میں ہاں نا بس انہی کر پوچھو میرے مولا انہاں پیار آیا پشانی تے بوسا دے کے فرماندن اجے میں نے تیرے پیو دے تیر نہیں پھلے تے تو میرے کو جنگ تے جان دیاں اجازتہ مانگنا قاسم تینوں کی پتہ ہے تو کتنا قیمتی ہے واپس آ کے فرماندن اماں اینج کیتا نے اماں نہیں اٹھی ہے بی بی سجا ہاتھ پڑھ کے فرماندی میں آپ کوشش کرنے صدقے جوہ نوجوانوں رڑو میرنا کا دی کوشش پتر بچان دی کہ قربان کرن دی ایڈی حیادار بابا جی خاتون سن حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہ اتنی حیادار خاتون پتر دا ہاتھ پڑھ کے نال سامنے شبیر دا خیمے ادھر نہیں گئے بی بی زینب جب بوئے کے کھلو کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ بی بی دروازے تے آکے فرماتے ہیں کون منگ دے حضرت فضا فرماتے ہیں بی بی اجڑ دے پہ نبیان دی عزت ربوہ تے آکے کھلوتے وڈی پر جائی آتے قاسم نال لے کے کھلوتے ہیں بی بی انی قبلہ جلدی آئے نے زمین تے چادر دا پلہ خط دیندہ ہوں گا سامنے آکے گل کیتی نے پتہ نہیں کنی عزت دار خاتون سن سامنے کھلو کے نا حضرت ام فروا دے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا پر جائی تینوں ایسا نا حسن تو بعد ماں سمجھے تو پیج دی نا فضا نو میں بھی تیرے خیمے چاہ پاؤں دی میرا ویر بھی تیرے خیمے چاہ پاؤں دا تو کیویں دی حالت بنا لئی پتر نو نال لے کے دروازے تے کھلو کے سوالیاں بڑی آدھا پڑھنی فرمایا کچھ بھی نہیں بی بی ایک واری ویر کو پوچھ دے ہو کل میں شہید دی ماں بن جاؤں گی نا صدقے جہاں بی بی فرمایا آؤ میرے نال تورے نے اتنے پیار سن حضرت قاسم نال اس پورے خاندان نے 3 قدم توڑ کے بی بی کھڑے ہوئے حضرت ام فروا فرمانا جی بی بی فرمایا لے تینوں میں ویر کو جانی ہاں وہ گل میں نہیں کر تو اڈی آئے تو صدقیاں کیڑی گل شہادت والی گل کہنے لگے نہیں تسی لے چلو میں کراں جڑے بڑے شبیر دے سامنے گئے تے پچھو کانڈ پیچھے متھا لگا حضرت عمر فروا بی بی فوراً محسوس فرمایا تے تھوڑا جا پیچھے منہ کر کے
تو فرماندے نے پرجائی کو گل کرنی؟ فرمایا جدو تہاڈا ویر سامنے آ جائے ایک دم نہ ہٹیا جائے۔ میں کدی مولا کے سامنے براہ راست زندگی گئی نہیں ہے۔ اتوں امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے اکھاں چانسو سن تے فرماندے نے قاسم تیرے تو بھی صدقے، تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے، تیرے ولولہ شہادت تو بھی صدقے سامنے آئے نے امام حسین علیہ السلام۔ تے حضرت زینب عالیہ نے فرمایا پرجائی آ پوچھ لے میرے ویر کو جڑی گل پوچھنی۔ ایتھے ایک درد دا جملہ ہے، نال منہ رکھ کے نہ منڈ دے، ہے تیری عزت دا رہن والا۔ حضرت بی بی پاک شہزادی ملکہ شام دے کان کول منہ کر کے حضرت قاسم دی والدہ نے فرمایا موت نہ آ جائے میں۔ پریشان کیوں ہو، گھبراندے کیوں؟ فرمایا تسی دسو میں جدن دی تواڈے ویڑے دی نوح بنی ہاں تے نوکری وچ آئی ہاں، میں کدی تیرے ویر نال انج براہ راست بولی؟ جدو بی بی آکھے نا میں ساری زندگی انج مولا حسین نال سامنے کھلو کے براہ راست بولی نہیں، رو کے بی بی فرماندی آج بول لے میرا تھوڑے وقت دا مہمان ہے۔ اوکھی رات ہی علی دیا دیا دے کوئی گل کر لا میرے ویر نال صدقے جاوا۔ بی بی پیچھے ہٹے نے سامنے کھلوتے نے زیدی فرماندے نے ہاتھ کام دے سن، چہرہ زرد سی نظرہ زمین تے سن۔ 50 کو منٹا بعد تقریباً منہ چا مشکل لڑگال نکلیے یا حسین ابن علی، نظرہ تھلے صدقے جاوا تیرے دکھ تو تھلے منہ کر کے بی بی فرماندی یا حسین ابن علی یا مولا یا سیدی، اے میرا سردار تے میرا مولا۔ پہلی گل سنو، فرماندے میں کدی ایج تیرے سامنے نہ ہوندی جیدہ پہ او موجود ہوندا، میں بیوہ ہے میرا یتیم پتر ہے، ایک کو گل دس کل دیا شہیدہ چھے میرے پتر دا نام ہے یا نہیں؟ ایک گل کیتی نے پرجائی نال تے ایک قاسم نال، اگوں دو جملے سنو تو میں دی بالکل تیار ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت ام فرور جڑی گل کیتی ہے بڑا ہی سخت دل بندہ ہوئے تے او دا دل نہ پسیجے۔ ذرا مولا دی معرفت دا جملہ سننا، مولا فرماندے نے پرجائی جا اطمینان نال فجر دی نماز پڑھ، کل دن چڑھن دے جے میں تیرے قاسم نو اکبر تو بدا نہ دیا۔ بہت معرفت نال سنے صدقے جاوا بدان تو سمجھ دینا پہ۔ فرمایا جا پرجائی کل میرا اکبر سنجانے جائے گا، تیرا قاسم پہچانے بھی نہیں جائے گا، صدقے جاوا ایج تیری شہادت تے قربانی قبول ہوئے گی۔ دوجہ جملہ حضرت قاسم دے موننے تھے، ہاتھ رکھ کے مولا فرماندے نے قاسم بیٹا کل دا تو اڈیاں چک چک کھلونے، پھر ماں تے پھپھی نو لے کے آگئے، اور تو تے 13 سالہ تے جوان ہے، کل دے شہیدہ ہی تے میرا اصغر بھی شامل ہے۔ اصغر دا نام آیا، شہزادے نے انگڑائی لئی، کباد بند ٹوٹ گئے، شبیر اچھی بول کے فرماتے نے عباس شاگرد نو سنبھال۔ حضرت عباس اندر آکے شہزادے نو سینے نہ لایا، سر تے انج کر کے ہاتھ ماریا، انج پسینہ پونجیا، سرخ اکھاں تے بوسہ دے کے عباس فرماتے نے قاسم بیٹا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے، تیری آنکھاں جو خون باہر آ رہے ہیں اصغر دی شہادت سن کے، اور شہادت ساڈا خاندانی ورثہ ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کے ہاشمی خون دی غیرت بولی، پیچھے 2 قدم ہٹ کے دوہاں چاچیاں لو بیٹھ کے حضرت قاسم فرماتے ہیں میں کوئی شہادت تو پریشان ہوں۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں کیوں تینوں غصہ آ رہے ہیں؟ ہو سکے میدان جان گے کچھ پیدل، کچھ جان گے گھوڑیاں تے چڑھ کے، اصغر چاچی دی گود ہے۔ میں نو ہن دسو گل بے حیا کدھرے اندر تے نہیں آ جا، گل فوج کدھرے ساڈے خیمے دے وچ تے نہیں آ جائے گی۔ شبیر منہ چ کسے دی جرت ہے جڑا تیری تے میری زندگی چ خیمے دے اندر ہے؟ واہ، آنسو قریب آ گئے، کچھ باہر آ گئے۔ مہندی دسا کیڑی بنی؟ تسا سونی بنائی ہوئے گی، سونی جتھوں تک توفیق اچھی بنائی ہوئے گی۔ الحمدللہ جینے میں علم خوبصورت بن دے، شبیہ سلجنہ خوبصورت بن دی، علی اکبر علیہ السلام دا جنازہ خوبصورت بن دے۔ میرے علم چے میں ایک گل کر لگا، اپنی تیاں بھیناں نال پردے داراں نال اسی اس قابل نہیں
ذرا تسی بی بی پاک نہ ذرا گل کرو ام فروہ سلام اللہ علیہ نہ. میں صرف تواڈے تک پہنچانا پردے دارو تسی اپنے منہ نال نال دہراندیاں رہو. میریاں مرشد زادیاں تے میریاں بیٹیاں ذرا میرے پیچھے پیچھے دہرانا پردہ دارو. ایک واری شہزادے دی ماں نال گل کرو ضرور کرو ضرور. انہوں کو بی بی ایک واری آج جا کے ایک واری ویکھ دے. اسا تیرے بیٹے دی مہندی اچھی بنائی ہے نا. ساڑیاں تیاں پہنا تیار کیتی ہے پردہ چ ماما پہنا آئی ہیں. ذرا آ کے نظر کرم کرو گا تو اڈی شایان شان تے نہیں دسنا تینوں اے چاہنے ہاں سے مہندی تے دوارے کھلو کے گانے نہیں گانے. اسا نوحے پڑھنے نے تے ماتم کرنا ہے. قرآن دی قسم لوگو کوئی شرارت نہیں صرف دسن لگے ہاں تو اڈی خوشی ہے جو خوش ہے تو اڈے گاؤں میں جو غم زدہ ہاں. جڑی مہندی بنی ہے وہ سنو 10 محرم سی 10-11 بجے دے قریب وقت سی. زادی صاحب جدی جلدی شہادت پڑھی ہے نا انہی جلدی میں 2-3 منٹ جو پڑھ دینا. وہ فرما دینے 4 نظران ایک دوجہ تے لگیاں سن اینج ہستیاں بھی 4 سن. قاسم دی ماں مسلح تے سی فضا دروازے بچ سی شبیر ٹبہ کربلا تے سن قاسم میدان ہی سن. قاسم دی نظر فوج تے میں مہندی دے قریب آ گیا. قاسم علیہ السلام دی نظر کی دیتے ہاں میرے نہ بولو. مصائب جڑا ہوندہ نا یہ تقریر نہیں ہوندی یہ توڑا میرا سانجا ہوندہ. جدوں غمزدہ ملتے نے تے آپس سے گلہ کر دینے اور لوکی قتلہ تے آگے گل کر دینے تینو آخری فون کنے وجہ کیتا تو وہ اندھا جے میں نو کل ملے ہیں جنا تسی میرے نہ گلہ کرو میں کرا تسی روو تسی کرو میں روو. حضرت قاسم دی نظر کی دیتے آمون بول کو فوج تے مولا حسین دی نظر قاسم تے بی بی فضہ دی نظر امام حسین تے بی بی ام فروہ دی نظر فضہ تے ہے صدقہ جاوہ قاسم دی نظر فوج تے شبیر دی نظر جدر جدر قاسم جاندے نے قاسم تے فضہ دی نظر امام حسین تے ام فروہ دی نظر فضہ تے. زیدی فرماتے نے تھوڑا وقت گزرے قاسم زین تو ڈگ گئے حسین ٹبے تے ڈگ گئے فضہ دروازے بچ ڈگی ہے قاسم دی ماں سجدے جو ڈگی. اللہ شکر ہے تو میری قربانی قبول فرمائی. میرے باروے امام دی زیارت ہے کہ جملہ سنو میں کی آکھاں 3 صرف جملے نے. جدو ہر شہید ڈگ گئے کسی آکھیا مولا میں لے گیا بولو کسی آکھیا میرا آقا میں لے گیا کسی آکھیا سلطان کائنات میں لے گیا کسی آکھیا نبی دا نواسہ میں لے گیا کسی آکھیا زینب دا ویر میں لے گیا. حضرت قاسم دا سن اتنا چھوٹا سی جدو زین چھڑی نے فرما دنے اماں میرے ہاتھ چھو منو نہیں پتا کنا ظلم ہویا حضرت قاسم سے. جی میرا علم نہیں میری خطابت کمزور ہے کہ میں دسا کتنا ظلم ہویا ہے. ایک کوئی جملے میں سارا شاید ظلم کچھ ذہن چاہ جائے کچھ اندازہ ذہن چاہ جائے. خدا دی قسم جنہ ظلم حضرت قاسم تے ہوئے ایک جملہ کافی ہے مولا حسین دا. جدو مولا آ کے آج بیکھئے نا لاش قاسم دی آج میدان اچھ کھلو کے مولا حسین دے مقتل چھ لفظ نے بیٹا میں نو معاف کری میں نو دیر ہو قاسم بیٹا میرے تے ناراض نہ ہوئی ضعیف نو دیر ہو گیا بات رہو. میرے باروے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہوئے اس شہید تے. میں اوکھا ہو کے لفظ پڑھتا ضرور فرماتے ہیں میرا سلام ہوئے اس شہید تے کیونکہ آواز کمزور ہو چکی پڑھ پڑھ کے ٹھڑا کے تاں پہ فرماتے ہیں میرا سلام ہوئے اس شہید باروے امام جدیاں سجیاں پسلیاں ٹوٹ کے کھانا جدیاں کھبیاں پسلیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیاں صدقے جاؤں. شبیر جویں لاش میں آندی ہے تو اڈے علم چاہے نا
ہے نا؟ بس وہ ذہن چ رکھو جی میں قریب ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیڑی میں مثال پیش کراں، کیڑا میں کپڑا استعمال کراں، قرآن دا غلاف ہے، صدقے جاواں نات کے قرآن دے ٹکڑے لے کے شبیر فروہ دے خیمے حل نہیں آئے، کدھر گئے نے؟ حضرت زینب دے خیمے حل۔ آواز ہوندی اماں دی جائی ایک باری باہر آ، جناب زینب جدو باہر آئے نا نال ہی خیمہ سی جناب قاسم دی اماں دا، آنج کر کے نا تے امام حسین فرماتے نے اماں دی جائی تیرے دل وچ میرے پیو دا حوصلہ ہے، تینوں نانے آکھیا سی تو زینب ہے، تو اپنے باپ دی زینت ہے، میں ادھر تا نہیں گیا، صرف تیرا ہی حوصلہ ہے، آ قاسم ہے۔ صدقے بھائی ابا تو شادر وہ آخری جملہ پہ پڑھنا، جدو شبیرہ کہنا اماں دی جائی آ قاسم ہے، تیرے کل تاں لے کے آیا تو ویگ سکنی ہے، میں ویگ سکنا تو ویگ سکنی ہے، اے دی ماں کے میں ویکھے گی، نال دے خیمے جو آواز ہے اندر آؤ میں حاجرہ نہیں، اب کھاؤ میرا پتر کے میں قبول ہوئے ہیں، جڑے بڑے دووے پہن پر اندر بڑے نے، آج مگر شبیر سڑکے بی بی زینب، بی بی پچھے ہٹ کے فرمان دی ہے پر جائی، میرے ویر دے ہاتھ سے جو کچھ ہے نا، اے پر جائی تیرا قاسم ہے، میرے عزیزوں اس ویلے بی بی دا حوصلہ ویکھنا، بی بی فروہ فرما دیں محمد دا پتر تے محمد دی تھی، یہ میرے پتر دی لاش ہے، فرمایا میرے مسلط رکھو، اے جتے سجدہ گاہ ہوندی ہے نا اتھے بی بی نے آکے رکھ دوں، کہ بلا مولا حسین کو اے لاش ایج لے کے بی بی زینب نے مسلح عبادت تے رکھی، یہ تو دووے پہن پر آئے جکلوتے ہیں۔ حضرت فروہ نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا میں زندگی جدن دی ویڑے تو آڈے چاہیے، تو آڈے کو کوئی فرمائش کی تھی، کوئی منگے نہیں، آج منگا پہن برا فرمان لگے سوچ کے منگی اسی غریب عرش دیا شہوہ مگوا سکنے ہیں، لیکن آج امتحان عجیب ہے، فرماتے نے کچھ بھی نہیں مانگ دی، مہندی دا قریبا اکو گل لے آج ہاتھ جوڑن، شبیر فرماتے نے پر جائی ہاتھ نہ جوڑ میں تے اگے ہی مک گیا، گل منہ نہ کر تو حسن دی جگہ دے کھلو کے بول۔ حضرت فروہ فرمایا صرف آج چاند لمحے واسطے پین پر آ میرا خیمہ خالی کر، صدقے جاوا ماتم تجدہ دے لے میرے لوگے کے، جڑے بڑے شبیر اگے اگے نکلے نے، حضرت زینب پیچھے پیچھے نکلے نے، عزیزوں جڑے بڑے دووے پہن پرا حضرت قاسم دی ماں دے خیمے جو باہر آئے نے، تاریخ دے لفظ نے زمین کربلا جو زلزلہ آ گیا، جدو شبیر تے زینب دوڑ کے اندر گئے نے تے ویکھیا کی گٹھڑی کھول کے سر تو چادر لا کے دووے ہاتھ خون چرنگین کر کے بی بی سر تے پہ ملدی سی تے رو رو کے بیاندی سی مہندی پہلانی، میرا دولہا بن گیا جے، بی بیو آ جاؤ